اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کل آیت نمبر 97 پڑھا رہے تھے اور ہماری ریکارڈنگ آف ہو گئی تھی، اور جب ہم نے آگے دیکھا تو ہمیں لگا کہ یہ آیت تو سمجھانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں سٹارز کے بارے میں ہے، نجوم ستاروں کے بارے میں ہے، اور لوگوں نے اس آیت کی انٹرپریٹنگ بہت ڈفرینٹ لی ہے۔ آپ بھی دیکھیے گا، کل بھی ہم نے ڈسکس تو کیا تھا رینڈم وداؤٹ ریکارڈنگ، ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اس لیے دوبارہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ایک بات آ رہی ہے کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، کہ وہ ذات پاک جس نے بنایا تمہارے لیے ستاروں کو، لِتَهْتَدُوا بِهَا، دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ورڈز، کہ لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو ان ستاروں سے۔ اب ادھر تھوڑا سا مریض القلب لوگ، یا جن کے اندر ایمان کا فطور ہے، کہ جو قرآن سے اپنے ایمان کو میچ نہیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں بھی سٹارز سے، ستاروں سے تقدیر کا حال معلوم کرنا، اور پرسنالٹی کو میچ کرنا، اور کپلز کا آپس میں سٹارز کے بارے میں بلیو رکھنا، بلکہ منگنی ہوتے ہی شاید کچھ سوال نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں شریف لوگوں کو، تو وہ کہتے ہیں جی آپ کا سٹارز کون سا ہے۔ یہ بڑی ڈیسنٹ گفتگو ہوتی ہے درمیان کسی بھی ان نون کپلز کے لیے، یا کسی کے لیے بھی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ڈیسنٹ ٹاک ہے، اور ایکچولی یہ کانسیپٹ بن چکا ہے، اور سٹارز کے نام ہیں کہ یہ اس سے میچ کرتا ہے، یہ اس کے خلاف ہے، اور یہ تو بہت ہی بہترین شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، اور یہ تو یوں ہوتے ہیں، اور یہ تو نرم دل ہوتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی ہم رشتوں کو طے بھی کئی لوگ ستاروں کے مطابق کرتے، ایون بچہ پیدا کرنے کے لیے ریلیشن شپ ستاروں کے بارے میں کیا جاتا ہے کہ ان راتوں میں کریں گے تو لڑکا پیدا ہوگا، اور ان راتوں میں کریں گے تو فلاں ہوگا۔ پھر پمپلز، چہرے کے جو پمپلز ہوتے ہیں، اس کا بھی علاج اور ستاروں کی اس سے بڑا دیکھا جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں نظر اتارنے میں، تو یہ چیزوں میں، بہت چیزوں میں لوگوں نے اس کو لیا کہ دیکھا قرآن نے کہا نا لِتَهْتَدُوا بِهَا۔ اب اگر آپ چاہیں تو لِتَهْتَدُوا بِهَا کو آگے ہی پہلے پڑھ لیں، کہ تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو ان ستاروں سے، فی ظلمات البر والبحر، اندھیروں میں بر کے اور باہر کے۔ باہر تو بڑا نون ہے کہ باہر دریا کو کہتے ہیں، پانی یعنی کشتیوں میں، اور سوکھی جنگلوں کی طرف اشارہ ہو گیا کہ جی ایک تو سمندر کی طرف اشارہ ہوا باہر، اور بر خشکی کی طرف اشارہ ہوا کہ تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو ان ستاروں کی وجہ سے، بر میں اور باہر میں، خشکی میں اور تری میں، سمندر میں اور جنگل میں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ وہی لوگ جانتے ہیں جو کافی ٹریولنگ کیے ہوئے ہوتے ہیں بائی کار یا بائی شپ، تو انہیں اس بات کا بہت اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ستارہ آپ کو راستہ دیتا ہے، راستہ بتاتا ہے۔ اب اگر کوئی مریض القلب انسان، اب جن کے اندر مرض ہے منافقت کا، یا انہوں نے قرآن نہیں سمجھا، انوسنٹ ہیں اپنی جگہ، وہ یہ کہیں گے کہ دیکھا قرآن بھی بتا رہا ہے کہ ستارے تمہیں راستہ دکھاتے ہیں، یعنی ہدایت دیتے ہیں، یعنی تمہاری رہنمائی کرتے ہیں کہ تمہارا کپل کس ستارے کے ساتھ ہونا چاہیے، تمہیں کس مہینے میں منگنی کرنی چاہیے، تمہیں ٹریولنگ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، تمہیں فلاں بزنس کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے نام کا کوئی ستارہ ہے، آپ کے مہینے کا کوئی ستارہ ہے، آپ کی قسمت کا کوئی ستارہ ہے۔ میں باقاعدہ آپ کو کہہ رہی ہوں، کلیئر کہہ رہی ہوں کہ ستارہ قسمت کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن سے کوئی ثابت نہیں ہے کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا، یہ بھی ستاروں کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے۔ ایک ہمارے ہاں جو جیمز ہوتے ہیں، پتھر، ایک اس کی روشنی میں بھی قسمت کے حال معلوم کیے جاتے ہیں، اور ایک یہ ستاروں کی روشنی میں بھی قسمت کے حال معلوم کیے جاتے ہیں۔ اور میں اسے کلیئر ڈینائی کرتی ہوں
کہ اس کا آپ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں. ہاتھوں کی لکیر کا بھی فن ہے لیکن اس کی بھی ریالٹی نہیں ہے. یعنی ہاتھوں کی لکیروں کا فن ہے کہ جی یہ ہاتھ جوڑ کے دیکھو اور یہ والی لائن دیکھو اور وہ والی لائن دیکھو، یہ پیسوں کی لائن ہے، یہ زندگی کی لائن ہے، یہ فلاں ہے، یہ شوہر یا بیوی بچوں کے لیے ہے. بے شک یہ آپ کا کوئی ایک اپنا من گھڑت عقیدہ ہوگا یا علم ہوگا، لیکن اس کا قرآن سے کوئی میل نہیں، اللہ کی کتاب سے اس کی کوئی تائید نہیں. اور کم از کم یہ وہی باتیں ہیں جو لوگوں کی زندگیاں بھی برباد کرتی ہیں. جہاں کسی کو خوش کر دیتی ہیں وہاں پر کئیوں کو مرجھا بھی دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں. اور یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی میں بڑی افیکٹڈ ہوتی ہیں اور اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ جائز ہے. میں تو کم از کم اس میں انوالو ہونا نہ سمجھتی ہوں اور نہ انوالو ہونا چاہیے، اس سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے فضول والی باتوں کا. اور قرآن جو کلیئر آپ کو کہہ رہا ہے، اور یاد رکھیے گا کہ آپ منوانے نہیں آئیں. اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتا، اگر کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نہیں جی اس کے اندر تو کلیئر لکھا ہوا ہے کہ ستاروں کی مدد سے آپ اپنی زندگی کا بھی حال معلوم کر سکتے ہیں اور بہت کچھ ہو سکتا ہے، تو کم از کم آپ کو یہ بتانا ہے کہ تم ایمانداری سے یہ آیت پڑھ لو کہ قرآن کی روح سے ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی ہے کہ جی قسمت کے حال معلوم ہو یا کوئی آپ کی زندگی پر ان ستاروں کے اثرات مرتب ہوتے ہوں. اچھا جی، قد فصلنا الآیات. نہیں آ رہی لگتا فنگل بازی جو ہے نا. جی وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا پلیز. جی تو بات ادھر یہ جو بتائی جا رہی تھی، ہمارا انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، دوبارہ تھرو ہو چکا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد فصلنا الآیات، یقیناً تفصیل سے بیان کر دی ہے ہم نے آیتیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ تفصیل ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ تفصیل ہے. اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتانا نہیں چاہ رہے ہیں، اور آپ کو بھی سیٹسفائی ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے ستاروں کو ہماری ذات اور ہماری قسمت سے کوئی لنک نہیں بنتا، کوئی ہمارا ان کا تعلق نہیں جڑتا ہے، سیدھی سی بات ہے. یقیناً تفصیل بیان کر دی ہم نے آیتوں کی کہ یہ صرف راستے دکھاتے ہیں بر کے اور باہر کے. لقوم یعلمون، جو لوگ علم حاصل کریں گے، قرآن کا علم ہوگا تو انہیں یہ پتہ ہوگا کہ اس کا دین سے اور آپ کی زندگی سے اور آپ کی پرسنالٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، یہ ایک وہی بالکل جنرل سی بات ہے کہ وہ ذات پاک نے پیدا کیا، نشو نما کی تمہاری، اٹھایا تم کو نفس واحدہ سے. نفس واحدہ ہم آدم علیہ السلام کو سمجھتے ہیں کہ جی نفس واحدہ سے ہم سب کی شروعات ہوئی. فمستقر، یہ بھی بڑی سمجھنے والی آیت ہے. فمستقر یعنی قرار کی جگہ، تمہاری قرار کی ایک جگہ بھی ہے دنیا. ومستودع، اور تمہارے سونپے جانے کی بھی جگہ ہے. اس میں میرا بھی کانسیپٹ یہ ہے کہ پیدا ہوئے ہیں تو پھر مریں گے، تو مریں گے تو سونپے جائیں گے. تو سونپے جانے میں ہم نے یہ دنیا کی قبر نہیں لی، میں نے نہیں لی، کم از کم میرے کانسیپٹ میں یہ دنیا والی قبر ہے ضرور، لیکن ہماری روحوں کو جس طرح سے سونپا جاتا ہے، اللہ ہی فرماتے ہیں کہ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر موت دی اس اللہ نے اس کو اور پھر قبر میں اتارا اس اللہ نے اس کو. فاقبرہ، تو یہ میں سمجھتی ہوں مستودع، کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری روح کو قبض کرواتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جی میں وفات دیتا ہوں، ہم وفات دیتے ہیں، ہمارے حکم سے وفات ہوتی ہے. تو اللہ کے فرشتے جن کو رسل کہا گیا کہ وہ وفات دیتے ہیں. تمہارا ایک زمین پہ قرار کا ٹھکانہ بھی ہے، پھر تمہاری سونپے جانے کی ایک جگہ بھی ہے کہ تم نیک لوگوں میں ہوگے. جو ہمیں باقاعدہ دعا ملتی ہے، دعا قرآن سے ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ، ابرار لوگوں کے ساتھ وفات دیجیے گا. تو یہ سب اللہ کے کوئی سسٹم ہے، کوئی پروسیس ہے کہ اچھے لوگوں کی وفات کے بارے میں باقاعدہ قرآن کی دلیل ہے، برے لوگوں کی وفات کے بارے میں باقاعدہ قرآن اس کو ڈسکس کرتا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے کانسیپٹ کا ایک حصہ ہے.
جس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم قبر میں اٹھنا، اس کو ہم ایمان نہیں رکھتے ہیں کہ جی قبر میں اٹھایا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا۔ پھر یہ 4 سوال والی بات تو بالکل قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ کوئی چیز ایسی ثابت نہیں کہ جی آپ اللہ پر جھوٹ بولیں، کیونکہ جب آپ دین کی بات کرتے ہیں نا تو پھر وہ اللہ رسول کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے، اور جس پر بغیر تصدیق کے، بغیر دلیل کے بات کرنا عبرت ناک سزا ہو جائے گی۔ بہت ہی ڈینجر زون میں بندہ چلا جاتا ہے جب اللہ رسول کے معاملے میں، دین کے معاملے میں وہ خود ساختہ باتیں کرتا ہے۔ تو کم از کم میرے نظریے کے مطابق جب آپ کہتے ہیں کہ قبر میں دفنانے کے بعد مردے کو کھڑا کیا جائے گا اور پھر اس سے 4 سوال ہوں گے، قرآن سے بالکل ثابت نہیں ہو رہا۔ ہاں، حشر کے 4 سوال قرآن سے ثابت ہو رہے ہیں سورہ عصر کی روشنی میں۔ یہ اگر کوئی کہتا تو ہم کہتے کہ چلو مانا جا سکتا ہے کہ حشر کے دن 4 کمپلسری سبجیکٹ ہوں گے، اس میں آپ کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے کہ ایمان چیک کیا جائے گا۔ پھر ایمان کتنی ڈینگیں مارتے تھے، میری طرح، آپ کی طرح، ہمیں بس تقریر کرنا بہت اچھا آتا ہے نا، ہمیں درس دینا بہت اچھا آتا ہے۔ تو پھر سیکنڈ پوائنٹ ہوگا کہ عمل کتنا تھا جتنی باتیں کرتے تھے، اور پھر تھرڈ ہوگا کہ کتنا آپس میں ڈسکشن کے لیے وقت نکالتے تھے، وتواصوا بالحق، کتنا گھنٹے اپنی زندگی میں قرآن پر ڈسکس کیا، یا کڑوی گولی لگتی تھی کیونکہ کچھ لوگ سننا نہیں چاہتے ہیں، اور کتنا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو حق پر کتنا ڈسکس کیا آپس میں ٹائم نکال کر، اکیلے اکیلے نہیں، اکیلے اکیلے بھی آپ کو کرنا ہے، جو کہ سورہ مزمل میں بھی آپ کو ملتا ہے کہ رات کو اٹھ کر تھوڑا اپنا سیلف سٹڈی آپ کو کرنی ہے، لیکن آپ کو دن بھر میں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کتنا ٹائم لگایا، وتواصوا بالحق، آپس میں کتنی تلقین کی حق کے بارے میں، کتنی نو ہاؤ تھی، کتنا کنفیوز تھے، کتنے ڈیر تھے، کتنے بہادر تھے، کتنا حق بول سکتے تھے، اپنے وقت کی کتنی خرابیوں کو ڈسکس کر سکتے تھے یا گول مال کر جاتے تھے، یا اگنور کر جاتے تھے اپنے وقت کی برائیوں کو کہ جی اب بیکار میں فتنہ نہ کھڑا کروں، حکمت کا نام دے دیتے تھے، برائیوں کو ڈسکس نہ کرنا حکمت کا نام دے دیتے ہو کہ جی حکمت سے چلو، حکمت سے چلو، تو اچھا واٹ از حکمت؟ حکمت ہوتی کیا ہے؟ حق کو چھپا لینا اور فتنے کے آگے آواز نہیں اٹھانا، جھوٹ کے آگے آواز نہیں اٹھانا، ظالموں کو اور قوت دینا، یہ حکمت ہے۔ ہمارے یہاں تو یہی سکھایا جاتا ہے کہ حکمت کی یہی ڈیفینیشن ہے کہ بس چپ ہو جاؤ، بس چپ ہو جاؤ، اور ٹرینڈ کی اتباع کرو، ٹرینڈ کی اتباع کرو، چاہے کہ وہ تواتر اجماع کے ساتھ آپ کو غلط سٹڈی دے رہا ہو، ملت ابراہیم کے نام پر جھوٹ بولتا ہو، تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ سب کو اپنی اپنا جواب دینا پڑے گا۔ ہاں، یہ سوال جواب ضرور ہوں گے کہ وتواصوا بالصبر، آپس میں لوگوں کو کتنی تلقین کی کہ اسٹیبل رہنا، دیکھو ڈرنا نہیں کسی سے، میں تمہاری مدد کر دوں گا، اور تم بالکل بیک آؤٹ نہیں ہونا، تم اللہ کی مدد کا انتظار کرنا، اللہ ضرور مدد کریں گے۔ اتنا کتنا کسی کو تم ہمت دلاتے تھے، یا تم لوگوں کو منافقوں کی طرح ڈراتے تھے، ہاں تمہیں سوچ سمجھ کے پردہ کرنا چاہیے تھا، ہاں تمہیں سوچ سمجھ کے یہ بولنا چاہیے تھا، ہاں تمہیں سوچ سمجھ کے قرآن پڑھانا چاہیے تھا، ایک لفظ بھی غلط پڑھاؤ گی تو حرام ہوگا، جہنم میں جاؤ گی۔ تو پھر یہ کیوں نہیں سکھایا کہ پڑھاؤ، انشاءاللہ غلطیاں جب کوئی تمہاری بتائے گا تو تم اس کو جزاک اللہ بولنا، جب کوئی تمہاری غلطیاں بتائے تو اس کو تھینکفل ہونا اس کے، اور آگے اس کو ٹھیک کر لینا، لیکن یہ کام تو میں نے کر کے جانا ہے۔ تو کتنا لوگوں کو کیسے ڈرایا کہ ان کو سٹیبلٹی سے ہٹا دیا۔ وتواصوا بالصبر کی ڈیفینیشن، یہ 4 سوال تو ضرور ہونے ہیں، اس کے بعد آپ کے لیے جنت کو تھرو کیا جائے گا کہ ہاں جناب یہ صحیح ہے، ناؤ یو کین انٹر، اب تم انٹر ہو سکتے ہو، جاؤ جنت میں۔ اللہ کرے کہ ہم نفس مطمئنہ ہوں، اللہ کرے کہ عزت کے ساتھ ابرار لوگوں میں جنت میں جانا نصیب ہو۔ اللہ ہم نے جب کبھی کسی کا حق مارا ہو، اللہ تعالیٰ ہم نے کوئی حرام کھایا ہو، کسی کا حق مارا ہو، کسی کو رلایا ہو،
اور اللہ ہم نے جہاں کہیں شرک کیا ہو اور فرائض میں ہم نے جو کوتاہیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہم اس کی اصلاح کر لیں۔ تو دیکھیں بات یہاں پر جو ہو رہی تھی بڑی خوبصورت تھی، نفس واحدہ سے پھر مستقر کی بات آئی، پھر مستودع کی بات آئی، تو اتنی ساری باتیں شروع ہو گئیں کہ اللہ ہی ہماری روح کو نکال کر پھر اس کو اپنے معیار کے مطابق سونپتے ہیں۔ اور اللہ نے اس میں بھی فرمایا کہ فصلنا الآیات، اللہ نے ستاروں کے بارے میں جتنی بات بتائی، اللہ نے کہا دس از دا بریفنگ، یہی ہے ڈیٹیلڈ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اب جب مستودع کی بات کی تو بھی اللہ نے کہا بس اتنی ہی ڈیٹیل دینی ہے، اور تفصیل سے ہم نے بیان کر دیا آیتیں لقوم یفقہون، فقہ حاصل کرنے والوں کے لیے، مفتیوں کے لیے۔ زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے جس کا تمہیں علم نہیں دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ذات پاک نے نازل کیا آسمان سے پانی، بس نکالا ہم نے اس پانی سے نباتات ہر چیز کے، بس نکالا ہم نے اس پانی سے اس نباتات کو سبز کھیتوں کی شکل میں، ہم نکالتے ہیں اس میں سے دانے والے تہبتے، کھجور بھی کہ اس کے خوشے گچھے بھی ہیں، جھکے ہوئے بھی ہیں، اور باغات بھی ہیں انگور کے، زیتون بھی ہے، انار بھی ہے، ملتے جلتے بھی ہیں، بغیر ملتے جلتے بھی ہیں۔ انظروا الی ثمرہ، اس اللہ تعالیٰ کے پروویژنز، اس اللہ تعالیٰ کے ثمرات نظر تو ڈالو کہ جب وہ پھل لاتے ہیں اور جب اس کے پکنے کی کیفیت ہے، کیا اس سے بھی تم کو اپنی زندگی نظر نہیں آتی؟ کیا تم اس سے بھی اپنے آپ کو میچ نہیں کر سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کس طرح سے پھیلاتے ہیں، پھلاتے ہیں، پھر کس طرح تم اور ہم بوڑھے ہوں گے اور مریں گے اور ختم ہوں گے۔ ان فی ذالکم لآیات، یہ بھی تمہارے لیے بڑی گہری نشانیاں ہیں، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ لقومی یؤمنون، جن کے پاس ایمان ہے کہ مر کر اٹھنا ہے۔ دوبارہ آ گیا نا ہمارا نام کا ٹاپک، مر کر اٹھنا ہے۔ اعمال نامے کی باتیں ہو رہی تھی ساری، آ گئی وہی چیز ہمارے سامنے کہ ایک نہیں کئی معجزات ہیں دیکھنے والوں کے لیے۔ اگر تم علم سے فائدہ اٹھاؤ تو اللہ کی قسم تمہیں معجزات دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ تمہارے سراؤنڈنگ میں، تمہارے آس پاس اتنے معجزات ہو رہے ہیں کہ یو کانٹ بلیو، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ میں نے اس پر نظر کیوں نہیں ڈالی، ایک پیدائشی بچے پر بھی نظر کیوں نہیں ڈالی۔ وہاں بھی مجھے اللہ کی ذات کلیئر ہو جاتی ہے کہ اللہ کیا ہیں اور ہم سب کو کس طرح سے حاضری دینی ہوگی۔ کرہم و طوعا، چاہے خوشی سے چاہے کراہت سے اٹھنا تو پڑے گا، جیسے وداؤٹ چوائس، بغیر کسی چوائس کے آپ اس دنیا میں آ گئے نا، اب جب آ چکے ہو تو پھر دوبارہ اٹھنا بھی پڑے گا۔ سیف سائڈ استعمال کرو، علم حاصل کرو، دیکھو کیا ضروری ہے اس وقت اعمال نامے میں، اس کی انشاءاللہ ہمیں تیاری کا ٹائم دے دیا گیا ہے۔ اب جناب میں کل بھی بات آپ سے کر رہی تھی، ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں، اور اسپیشلی سیلاب کے دن ہے اور ویلفیئر کا کام زور و شور پر ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ایسا نمازی بھی کسی کام کا نہیں جو اپنی صلاۃ سے غافل ہو۔ ہم بار بار آج کل یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ فویل للمصلین، کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، کہ ایک وہ نمازی جس کے مال سے دوسروں کو فائدہ نہ پہنچے، ایک وہ نمازی جو دکھاوے والی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن نظام صلاۃ کو قائم نہیں کر رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صلاۃ پڑھنا چھوڑ دیں، ہم نے پڑھنے والی صلاۃ کو بھی 100% قائم دائم رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ نظام صلاۃ پر بھی بہت توجہ دینی ہے۔ لیکن جو ابھی آیتیں آ چکی ہیں وہ کانسیپٹ کی آئی ہیں، اس لیے میں نے فلڈ وکٹم اور فلڈ کے بارے میں اور سیلاب کے بارے میں بات کیا کہ ویلفیئر کا کام جہاں بہت 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 ضروری ہے، اچھا بننا جہاں بہت 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 ضروری ہے، وہاں پر عقائد کی درستگی بھی 100% ضروری ہے۔ نہیں تو آپ کو دنیا ہی میں
آپ کے اور میرے نیک کاموں کا اجر مل جائے گا۔ اگر کانسیپٹ درست نہیں تو سارے اعمال نیک غارت ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں کہ تم ڈھونڈو گے اس کو اپنے اعمال نامے میں، لیکن وہ تمہیں دنیا میں مل چکے ہوں گے، اور ہم اللہ سے کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب عقائد کی درستگی ہوگی، بلیوز یہ اگر آپ کے اسٹرانگ ہوں گے، کلیئر ہوں گے، تو پھر آپ کے لیے راستہ ہموار ہوگا۔ تو اب آ جائیے ذرا آیت نمبر 100 سورہ انعام، یہاں سے آپ کے عقائد پر پھر روشنی ڈالی گئی کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، بنا لیا لوگوں نے اللہ کے لیے اللہ کے ایسوسیٹ پارٹنرز، اللہ کے ساتھ جوڑ دیا جناتوں کو۔ آپ کہیں بھائی اب چھوڑو، اس میں کیا ہوتا ہے فلانا ڈھماکا، نہیں جناب، یہ جنوں سے گیپ پوچھنا، چلو اگر کوئی جنوں کو اتھارٹی سمجھتے ہیں تو آپ بھی تو اتھارٹی سمجھ رہے ہو کہ وہ جی بلاتے ہو، پھر اس پر حال آتا ہے، پھر اس سے سب گیپ کی باتیں پوچھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں حرام ہے کرنا، حرام۔ کسی جنات پر آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایکٹیو ہو جائے گا کسی پر، یا اس کی اور طبیعت کو آپ خراب کرتے ہو، کیونکہ کئی جگہ ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے، ہماری فزیکلی کچھ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، کوئی بیماریاں ہوتی ہیں جس سے بھی یہ چیزیں اکز ہو جاتی ہیں، یہ چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن ہم جنات کو بھی ڈینائی نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کھیل تماشے، جناتوں کو بلانا، یہ سب بھی حرام ہے۔ دیکھیں آج کی کلاس کتنی ونڈرفل ہے کہ آج کی کلاس میں ستاروں کی بھی بات ہوئی کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کی تقدیر سے، اور آج کی کلاس میں آپ کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جناب جنات کے بارے میں بھی کوئی غیبی کانسیپٹ رکھنا کہ جی یہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور یہ قسمت کا حال معلوم کر لیتے ہیں، اور یہ خود اگر چھپے ہوئے ہیں تو ان کو ہماری چھپی ہوئی قسمت بھی پتہ ہے، یہ بھی بالکل بوگس اور ناقص اور فضول عقیدہ ہے۔ اس لیے اللہ کا واسطہ اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھو۔ یہ جادو ٹونے یہ سب بھی جنات ہی کے ریفرنس سے کیا جاتا ہے، اللہ رحم فرما دے۔ تو انہوں نے اللہ کے لیے کچھ ایسوسیٹ کر دیا جناتوں کو بھی، اور جبکہ اسی اللہ نے ان جناتوں کو بھی پیدا کیا ہے، اور خرقو وخرقو، اور خرق کر لیا انہوں نے، گھڑ لیا اس اللہ کے لیے بنین اور بنات۔ دیکھ لیا آپ نے، گریجولی سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو عقائد دیے جا رہے ہیں۔ ابھی فرشتوں کے بھی بارے میں آپ کو بتایا جائے گا کہ انہوں نے جنات کو بھی اللہ کے ساتھ جوڑا، انہوں نے اللہ کے بیٹے بھی بنائے جو کہ کرسچینٹی میں بہت ہائی لائٹ ہے، انہوں نے بنات بھی بنایا، فرشتوں کو بیٹیاں بنایا۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے تھوڑی سراؤنڈنگ میں یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں، بٹ قرآن میں ایگزسٹ کر رہا ہے یہ کانسیپٹ۔ تو اس لیے آپ کو چوکنے رہنا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں جوڑنا ہے، بغیر علم کے یہ سارے کام انہوں نے کیا۔ آپ نے دیکھا کہ ٹاپک پھر علم کا آ گیا، کیونکہ ہم نے جو آیت چھوڑی تھی، جو آج ہم نے جہاں سے آیت سٹارٹ کی تھی ستاروں کے بارے میں، تو آیت نمبر 97 کا اینڈ بھی یہی تھا کہ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے تفصیل دی علم رکھنے والوں کے لیے، کوئی کمی نہیں چھوڑی اس صحیفے میں، اللہ نے اس کتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی علم حاصل کرنے والوں کے لیے۔ تو اے لوگوں، جناتوں کی بھی کیا سٹیٹس ہے، اور اللہ کے استغفر اللہ اولاد بناتے ہو بغیر علم کے، سبحانہ، اللہ کی ذات ان تمام ضرورتوں سے پاک ہے۔ یہ ضرورت ہے نا ہماری، یہ بیٹا ہونا، بیٹی ہونا، یہ ہمارے لیے ضرورت ہے، ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے، کیونکہ ہم بوڑھے ہونے والے ہیں، کیونکہ ہمیں ان کی کمائی چاہیے، ہمیں ان سے اور بھی بچے پیدا کروا کے اور رونقیں چاہیے، ہمیں دنیا میں تھوڑا اپنا نام کرنا ہے۔ نہیں تو وہی آپ نے کل بھی یہ عقیدہ پڑھا تھا کہ تم میرے پاس فرداً آؤ گے، کل ہی آپ نے پڑھا نا کہ آ گئے نا تم ہمارے پاس فرداً، کوئی پوتے پوتیاں، کوئی بیٹا بیٹی، کوئی نواسے نواسیاں، کوئی ساتھ میں نہیں آنے والا۔ تو دیکھ لیجئے کہ ایک حد تک ان کو پیار کرنا ہے، کیونکہ یہ بڑے خوبصورت انعام ہے
اللہ کی طرف سے، لیکن ان کے پیچھے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ یہ بغیر علم کے انہوں نے اللہ کی بھی اولادیں بنا دی۔ پاک ہے اللہ، ہر عیب سے پاک ہے، ہر ضرورت سے پاک ہے، بلند ہے اس کی شان، عما یصفون، ان تمام باتوں سے جن کو ان کی زبانیں بغیر علم کے بیان کرتی ہیں، اللہ ان تمام جھوٹ باتوں سے پاک ہے۔ بدیع السماوات والارض، ابتدا کرنے والا، اس کو باقاعدہ ایک شکل میں لانے والا، انیشیلی سب سے پہل وہ رب تعالیٰ کرتے ہیں آسمانوں کی اور زمین کی اللہ نے، انا یکون لہ ولد، کیسے ہو سکتا ہے اس اللہ کے لیے بیٹا، کیسے ہو سکتا ہے اس اللہ کے لیے اولاد۔ اب آپ نے دیکھا کہ پھر ولد اولاد کا ترجمہ دے گئی، یہ بھی ہمارے لیے وراثت کے معاملے میں بہت ہی کام آئے گی آپ لوگوں کو۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو ولد کا اشارہ دیا تھا کہ ولد مینس ناٹ اونلی سن، میل ممبر، اونلی میل ممبر کو ولد نہیں بولتے ہیں، صرف مذکر کو ولد نہیں بولتے ہیں، یہ کانٹیکس کے لحاظ سے ولد اولاد ہو جاتا ہے۔ تو وراثت کے معاملے میں بھی کلالہ وہ ہوگا جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور یہ بیٹیوں بیٹوں کا الگ کوئی سلسلہ نہیں ہوتا۔ ہر انسان کے مرنے کے بعد اس کے صرف دو ہی تین رشتے ہوتے ہیں وراثت کے، ایک میاں بیوی میں سے جو بچ جائے جس کی وراثت ہو، تو اس کے بچے اور اس کے والدین۔ اب بچوں میں چاہے بیٹیاں ہوں چاہے بیٹے ہوں، ولد اولاد آتا ہے تو وراثت کے معاملے میں وہاں پر بیٹا کر دیتے ہیں۔ تو جناب ادھر غور سے دیکھیے گا کہ انا یکون لہ ولد، کیسے ہو سکتا ہے اس کے لیے اولاد، کیونکہ اوپر بیٹے کی بھی ذکر آیا تھا اور بیٹی کا بھی ذکر آیا تھا کہ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، انہوں نے اللہ کے لیے بنین اور بنات سب گھڑ لیے، بیٹے بھی گھڑ لیے بیٹیاں بھی گھڑ لی اللہ کے لیے۔ اَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ، اگر آپ اس کا ترجمہ یہ کریں گے کہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے لیے بیٹا، تو اللہ نے بیٹی کا ڈسکس کیوں نہیں کیا؟ اللہ معاف کرے، تو کیسے ہو سکتی ہے اس کے لیے اولاد؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اور جب کہ نہیں ہے اس کے لیے کوئی بیوی، اور تخلیق فرمایا اللہ نے ہر چیز کو، اور وہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ علم رکھتے ہیں۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں اللہ نے جھوٹ سے نفرت کی، تو اللہ خود بھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ اللہ نے جو بھی جس چیز کو برائی بتائی وہ اللہ کے بھی پاس نہیں ہوتی ہے۔ تو ادھر آپ کا کانسیپٹ بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے بیٹے اور بیٹیاں پسند کی ہیں، لیکن کلیئر عقیدہ ہے خود کے لیے اللہ نے بیٹا بیٹی پسند نہیں کیا۔ یہ آپ کو دو ٹوک بولنے آنا چاہیے۔ پھر اگر ادھر لکھا ہوا ہے کہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے تو کیسے ہو سکتی ہے اس کی اولاد، تو چاہے بی بی مریم کا چیپٹر آئے یا چاہے کوئی اور آئے، آپ کہیں گے کہ جی وہ بھی ایک میریکل ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ بی بی مریم عورت تھی اور اللہ نے بغیر شوہر کے انہیں اولاد سے نوازا، اللہ ہی بتا رہے ہیں قرآن میں، اور اللہ نے اپنے لیے بیوی پسند نہیں کی ہے۔ دو ٹوک بات، کوئی کمپلیکس نہیں، کوئی گڑبڑ نہیں سمجھ آتی بات تو جاؤ جو تمہیں کرنا ہے کر لو۔ قرآن میں سیدھی سی بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کے لیے اولاد اور بیوی پسند نہیں کی ہے، جبکہ اللہ ہی نے ہر چیز کو تخلیق کیا، اللہ ہی علیم ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارے رب کا انٹروڈکشن ہے، یہ ہے تمہارا رب، یہ ہے تمہارا اللہ، یہ ہے تمہارا پالنے والا، لا الہ الا ہو، کوئی اتھارٹی نہیں، کوئی انبیاء کرام کے پاس بھی اللہ جیسی اتھارٹی نہیں، الا ہوا، سوائے وہ اللہ ہی کی ذات، آل الون سپریم پاور ہے، خالق کل شیء، تخلیق فرمائی اللہ نے، خالق ہے وہ ہر چیز کا، فاعبدوہ، بندے بنو، عبادت کرو صرف اس اللہ کی، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہی اللہ تعالیٰ ہر چیز کے وکیل بھی ہیں۔ ہمیشہ میں بڑا کمپلین کرتی ہوں مفسرین سے،
اور اسپیشلی وہ مفسرین کہ اللہ کرے ان کی آواز ان کے کانوں تک میری آواز پہنچ سکے کہ خدا را پاکستانیوں کے لیے، اردو لکھنے والوں کے لیے، اردو جاننے والوں کے لیے وکیل کا ترجمہ تو وکیل کر دو، نگران نہ مت کرو نا، وکیل کا ترجمہ وکیل لکھ دو، کیونکہ ہمارے یہاں کلیئر شرک کیا جاتا ہے کہ جی اللہ جج ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وکیل بنا دیتے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آگے بھی بتائیں گے کہ جی آپ آیت نمبر 107 کا صرف اینڈ دیکھ لیجئے، کیونکہ میں یہاں پر اینڈ کر رہی ہوں، آیت 107، اور اس وقت آپ پڑھ رہے ہیں آیت 102۔ جی آپ نے آیت 102 پڑھی تھی کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آیت نمبر 107 کا اینڈ دیکھ لیجئے کہ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان لوگوں پر وکالت نہیں کر سکتے۔ کلیئر دونوں باتیں آ رہی ہیں۔ تو میں باقاعدہ ان مفسرین سے جو اردو کے ترجمے لکھتے ہیں تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ وکیل کا ترجمہ وکیل ڈال دو، شاید آپ کے اس لکھنے سے کئیوں کے کانسیپٹ درست ہو جائیں اور وہ اللہ سے رجوع کر لیں، تائب ہو جائیں اور اپنے اس کانسیپٹ کو ختم کریں کہ وکیل بھی اللہ ہیں۔ یہ بہت ہی کلیئر عقیدہ ہونا چاہیے، وکیل بھی اللہ ہیں اور جج بھی اللہ ہیں، اور یقین جانیں یہ میرے لیے بڑی خوشی کا معاملہ ہے کہ جب میں سوچتی ہوں کہ وکیل اللہ ہیں، کیونکہ دیکھیں اگر وکیل انسان ہو تو انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہوتا ہے نا، اگر اللہ کے گھر وکیل انسان ہے تو مجھے تو ڈر لگے گا کہ نہیں بھائی یہ کچھ تو غلطی کر جائے گا نا میرے اعمال نامے کی وجہ سے۔ مجھے جس دن یہ کلیئر ہوا کہ میرے وکیل بھی اللہ ہوں گے اور میرے جج بھی اللہ ہوں گے تو یقین جانیں بہت تسلی ہو گئی کہ اللہ ہی جانتے ہیں، بس اللہ تعالی ہم کو سچی توبہ کرنے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔